بھانت بھانت کی بولی بولنے لگے اور قرآن پر نزاع پیدا ہو جائے، اور پھر لوگ یہ کہنے لگے کس کی بات مانیں، قرآن پر بھی اختلاف ہے، کوئی یہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں ہیں کہ آپ نے اس کی درجہ بندی توڑ دی ہے۔ اگر آپ بڑے اونچے لیول کی ایک چیز ہوگی، وہاں پرائمری کا ٹیچر بھی بٹھا دیں گے، اور مڈل کا بھی، اور ہائی کلاس کا بھی، اور ایف اے پڑھانے والا بھی، اور بی اے کا بھی، ماسٹرز کا بھی، پی ایچ ڈی کا، سارے بھانت بھانت کی بولیاں نہیں بولیں گے تو کیا کریں گے؟ پرائمری والا بات کرے گا اپنی سمجھ کے مطابق، میٹرک والا ٹیچر بات کرے گا اپنی فہم کے مطابق، ڈگری اور بیچلر کا پروفیسر لیکچرر بات کرے گا اپنی سمجھ کے مطابق، ماسٹرز کو پڑھانے والا اس کا ایک اپنا مطالعہ ہے، دائرہ ہے، وہ بات کرے گا اپنے فہم کے مطابق، جو ڈاکٹرل ریسرچر ہے وہ بات کرے گا اپنے فہم کے مطابق، جو اس کا گائیڈ اور پروفیسر ہے وہ بات کرے گا اپنے فہم کے مطابق۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ کیا میتھمیٹکس ہے؟ بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، کسی بات پر اتفاق ہی نہیں۔ یہ کیا بیالوجی ہے؟ یہ کیا کیمسٹری ہے؟ یہ کیا فزکس ہے؟ ہر آدمی الگ بات کر رہا ہے۔ بھئی میڈیسن ہے، اگر آپ مختلف لیول کے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے تو الگ بات کریں گے، بھانت بھانت کی بولیاں ہوگی۔ وہاں آپ کا ذہن منتشر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ڈسپینسر ہے، یہ کمپاؤنڈر ہے، یہ کویک ہے، یہ ایم بی بی ایس ہے، یہ اسپیشلسٹ ہے۔ تو اللہ کے بندو، جس طرح وہ درجہ بندی ہیں اور ہر آدمی اپنے فہم اور علم کے درجے کے مطابق جب بات کرے گا تو باتیں مختلف ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ جگہ جگہ ٹھوکریں نہیں کھاتے پھریں گے، اصل مستحق کے پاس جائیں گے، جو جس علم کا اہل ہے، جو جس مرتبے کا اہل ہے، جس کی تحقیق جس قدر ہے، اس درجے کا مسئلہ جب اس کے پاس لے جائیں گے تو بہت سی بھانت بھانت کی بولیاں اور تضادات سنائی نہیں دیں گے، آپ کو کلیئرٹی ملتی چلی جائے گی۔ ہم نے خود قرآن کا معاذ اللہ اور اسلام کا اور دین کا اور حدیث کے علم کا مذاق بنا دیا ہے۔ جو آدمی اٹھتا ہے چونکہ وہ مسلمان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا پہلا رائٹ ہے میں قرآن کا مفتی بھی بن جاؤں، قرآن کا مفسر بھی بن جاؤں، محدث بھی میں ہوں، فقیہ بھی میں ہوں۔ ہر آدمی یہ رائٹ لینا چاہتا ہے۔ جو قرآن اور حدیث کے ترجمے پڑھ کے جو اسکالر بنا ہے وہ بھی قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور اپنی بات کو اتھارٹی قرار دیتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے سبب سے بہت سی آیات کریمہ کی تفسیر میں اور احادیث نبوی کی سمجھ میں مغالطے ہوئے، اس میں عقائد میں گمراہی آئی اور شان رسالت مآب کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی گئی اور غلط نتائج اخذ کیے گئے۔ ہم آج اور اگلی ایک دو نشستوں میں اس ایک آیت کریمہ کی تفسیر جب دیں گے تو یہ بھی اس میری پوری گفتگو جو آج کی نشست میں نے تمہیداً کی ہے، اس پوری گفتگو کا ایک ڈیمونسٹریشن بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کا جو حضور سے غلط فیصلہ لینے کے ارادے سے آئے تھے، آیات نازل کی، انہی میں یہ آیت بھی آئی۔ اب روایات مختلف ہیں، مگر میں جس روایت پر، جس قول پر اعتماد کر رہا ہوں وہ حضرت ابن صائب کی روایت ہے، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے لی ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان کی روایت بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ قبل اس کے کہ آقا علیہ السلام ان کی تائید میں کچھ کہتے یا وہ حضور سے تائید لے سکتے یا حضور سے اپنا دفاع کرواتے یا اپنی برات لے سکتے یا کسی اور کو مجرم قرار دلوا لیتے، اپنی بری نیت اور برے پلان میں کامیاب ہو جاتے، اس سے قبل اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتار کے آقا علیہ السلام کی معصومیت کو، عصمت کو، حفاظت کو، مامونیت کو برقرار رکھا اور ان کے عزائم کا پردہ چاک کیا اور ان کی کوششوں کو رد کر دیا۔ یہ جو قول ہے جس پر میں اعتماد کر رہا ہوں، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ بن نعمان کے علاوہ حضرت مجاہد تابعی کا بھی یہی قول ہے، ان سے مروی بھی یہی بات ہے، حضرت اکرمہ التابعی سے بھی یہی مروی ہے، ابن زید سے بھی یہی مروی ہے، السدی الکبیر التابعی سے بھی یہی مروی ہے۔ ان سب ائمہ نے، یعنی صحابہ اور تابعین نے، اس آیت کے شان نزول میں یہی بات بیان کی ہے کہ وہ اپنے عزائم میں ناکام ہوئے اور آقا علیہ السلام سے اپنے حق میں برات کا کلمہ نہیں لے سکے۔ اسی کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، امام ابن جریر طبری نے بھی اسی کو روایت کیا ہے، امام محمد بن اسحاق نے بھی یہی بیان کیا ہے، ابن ابی حاتم نے بھی یہی بیان کیا ہے، ابن المنذر نے بھی یہی بیان کیا ہے، امام حاکم نے بھی یہی بیان کیا، امام اصبہانی نے، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اس روایت کو بیان کیا، اور امام ابن جریر طبری نے یہ پوری روایت جو ہے اکرمہ التابعی کے طریق سے لکھ کر، اور اس کی تصریح اور تائید پھر امام حسن بصری ان کی روایت سے بھی کی ہے، اور ان کے طریق سے امام ابن المنذر نے بھی تخریج کی ہے انہی کے طریق سے، اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی توثیقاً اسی روایت کی تخریج کی ہے اور اسی کی توثیق کی ہے، امام عبد الرزاق صاحب مصنف نے بھی اسی کی تائید کی ہے،
اور امام عبد بن حمید نے بھی اس کی تخریج کی ہے، ابن ابی حاتم نے بھی اس کی تخریج کی ہے، اور وہ سارے ائمہ جن کا میں نے ذکر کیا وہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 114 یا آیت نمبر 116 تک ساری آیتیں اکٹھی اس موقع پر ہوئی، اور یہ ساری آیتیں آقا علیہ السلام کی عصمت پر دلیل بن گئیں، اور ان آیات کے نزول نے ان کے برے عزائم کا اور بری نیتوں کا پردہ چاک کر دیا اور انہیں ناکام و نامراد کر دیا۔ آقا علیہ السلام سے کوئی کلمہ اپنے حق میں عدل سے ہٹ کر صادر کروانے میں یا لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ میں نے اس وقت تک تو اتنی بات صرف آپ کو عرض کی، تو گویا یہ آیت نمبر 113 حتیٰ کہ آیت نمبر 114 تک، آیت نمبر 105 سے لے کر 114-16 تک یہ سارا ایک ہی واقعہ سے مفصل ہے، ان تمام ائمہ اور ان کی روایت کردہ تمام احادیث و روایات کی روشنی میں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ گروہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عدل اور حق کے فیصلے سے معاذ اللہ پھسلانا چاہتا تھا، اور آپ سے خلاف حق فیصلہ لینا چاہتا تھا اور خلاف عدل فیصلہ لینا چاہتا تھا، ان کی تمام کاوشیں ناکام ہو گئیں، نامراد ہو گئے، اور وہ حضور علیہ السلام سے اپنے حق میں دفاع کا کلمہ نہ لے سکے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ وہ کیوں ناکام ہوئے، کیوں نامراد ہوئے؟ اپنی بڑی بھرپور منصوبہ بندی کے باوجود وہ غلط فیصلہ لینے میں حضور علیہ السلام سے کامیاب کیوں نہ ہوئے؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے فرمائی لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت کا فضل ہر وقت آقا علیہ السلام کی عصمت کو ڈھانپے رکھتا تھا۔ اللہ رب العزت کی رحمت حضور پر تھی، اللہ رب العزت کا فضل حضور پر تھا۔ اللہ کے اس فضل اور اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے وہ ایک سرے منہ بھی حضور علیہ السلام کو پھسلا نہ سکتے تھے۔ اس پر میں آج کی نشست ختم کرتا ہوں، چونکہ آگے تفصیلی گفتگو تفسیر کی اگلی نشست سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 113 پر یہ بات کی کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں نازل کر کے یہ فیصلہ جو کرنا تھا، اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے حضور کو فیصلے کی رہنمائی عطا کر دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے عزائم سے محفوظ و مامون رکھا، اور تمام احوال اور تمام حالات میں آقا علیہ السلام کی عصمت کی اللہ نے حفاظت کی، تمام احوال میں، تمام اعمال میں، تمام واقعات میں، تمام معاملات میں اللہ نے حضور علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت کی اور آپ کی تائید کی، اور اس عصمت کی حفاظت کے لیے قرآن بھی نازل ہوتا تھا، اور قرآن کے علاوہ حضور علیہ السلام پر حکمت نازل کی گئی، والحکمہ وہی سنہ، اور حکمت جو نازل کی گئی وہ سنت تھی، یعنی دو وحییں آقا علیہ السلام پر ہر وقت ہر واقعہ کے میں، تاکہ کوئی بدبخت بدتینت شخص اپنے حق میں خلاف عدل فیصلہ نہ لے سکے، تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، اور اگر اس موقع پر قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو حکمت نازل ہوتی، اور حکمت وہ باطنی دانائی، وہ بصیرت، وہ آقا علیہ السلام کو حاصل کردہ وہ فراست، وہ دانشمندی اور فیصلے کی وہ صلاحیت اور استعداد درست فیصلے کی ہے، جو حکمت نازل ہوتی تو قرآن مجید کی آیات کے علاوہ جو کچھ آپ فرماتے وہ حضور کی سنت ہوتی، تو گویا سنت بھی وحی کی صورت میں نازل ہوتی، جیسا کہ قرآن کی اس کی آیات وحی جلی کی شکل میں نازل ہوتی تو سنت وحی خفی کی شکل میں نازل ہوتی۔ تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی حضور کی عصمت کے، آپ کے معصوم ہونے کی ہمہ وقت حفاظت کرتا، اور کوئی غلط فیصلہ صادر نہ ہوتا، اور ہر خطا سے اور ہر غلطی سے آپ کو محفوظ رکھا جاتا عصمت کے طور پر۔ اور تیسری چیز وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس پر حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایک تو قرآن اترتا اور وہ حضور کا ہر وقت محافظ رہتا، ایک حکمت اور سنت اترتی وحی کی صورت میں، وہ حضور کی محافظ رہتی، آپ کی عصمت کی محافظ رہتی، اور تیسری چیز جو اللہ نے حضور کو عطا کر رکھی تھی وہ یہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے من قبل نزول ذَلِكَ عَلَيْكَ۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ قرآن اور حکمت اس کے نازل ہونے سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے آپ کے اندر ایک استعداد علمی بھی رکھ دی تھی، اور ہر وہ علم آپ کو عطا کر دیا تھا جو آپ یعنی کوئی اور انسان اپنی ذاتی استعداد سے نہیں جان سکتا، کوئی اور بشر اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنے ذاتی کسب سے اور اپنے ذاتی ذہنی
استعداد سے اس کو نہیں پا سکتا. اللہ رب العزت نے وہ سارے علم